السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن ینالہ التقوی منکم۔ برادران اسلام، اس وقت عالم اسلام عید الاضحیٰ کی تیاریوں میں مشغول ہوگا، یعنی ہر مسلمان اپنی وسعت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق بہتر سے بہتر جانور خریدنے کی کوشش میں ہوگا۔ ایسے موقع سے ہمیں یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہماری نیت خالص ہو، نیت بالکل درست ہو کہ یہ جانور اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی کے لیے وہ خرید رہا ہے، اس کے اندر ریا و نمود کی ذرہ برابر بھی آمیزش نہ پائی جاتی ہو، یعنی پوری طرح سے وہ اس عمل کو خالص اللہ رب العالمین کے لیے کر رہا ہو، دکھاوا نہ ہو کہ لے کر کے جاؤں گا تو محلے کے لوگ، گاؤں کے لوگ، شہر کے لوگ دیکھیں گے تو کہیں گے کہ دیکھو کتنا مہنگا جانور لے کر کے آئے، دیکھو اس کا جانور، دیکھو کتنا طاقتور ہے، کتنا بڑا ہے، کتنا موٹا تازہ ہے تو بہت اچھی بات ہے، مگر ریا و نمود کا یہ شائبہ پایا جائے گا تو اس کا یہ عمل پورا کا پورا برباد ہو جائے گا، اس کا مال بیکار ہو جائے گا اور اس کا یہ عمل اس کے منہ پہ مار دیا جائے گا۔ اس وجہ سے نیت کی درستگی ہو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها، کہ اللہ کے پاس ان کا گوشت نہیں پہنچتا، ولا دماؤها، نہیں اس کا خون پہنچتا ہے، ولکن ینالہ التقوی منکم، لیکن البتہ ان کا تقوی، ان کی پرہیزگاری اللہ رب العالمین تک پہنچتی ہے۔ جس قدر تقوی ہوگا اسی طور پہ اللہ رب العالمین کے پاس یہ قربانی مقبول ہوگی، اتنا ہی اجر و ثواب اس کا بڑھے گا۔ اور اسی طرح سے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ حلال جانور ہو، بہیمۃ الانعام میں سے ہو، اونٹ، گائے، بکری، بھیڑ وغیرہ میں سے ہو، اور حلال اس طور پہ ہو کہ چوری کا نہ ہو یا کسی اور حرام طریقے سے نہ اس کو حاصل کیا گیا ہو۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قربانی کے جانور کی صفات بتلائی ہیں ان کو اچھی طرح سے دیکھ کر کے جانور کو خریدے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، برا بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہمارے درمیان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور فرمایا، اربع لا تجوز فی الضحایا، قربانی کے اندر 4 چیزیں جائز نہیں ہیں۔ العوراء البین عورہا، آنکھ میں واضح طور پر اس کے عیب ہو،
مثلاً جس کی آنکھ بہہ کر دھس چکی ہو، یا پھر بٹن کی طرح ابھری ہوئی ہو، یا پھر آنکھ مکمل سفید ہو کر کانے پن کی واضح دلیل ہو، ایسا جانور جائز نہیں ہے۔ دوسرا عیب، والمریضۃ البین مرضها، واضح طور پر بیمار جانور ہو، اس کی بیماری واضح ہو۔ اس سے بیمار جانور مراد ہیں ایسے بیمار جانور جیسے مان لیجئے کہ بخار ہو، جس کی بنا پر وہ گھاس نہ کھائے یا اسے بھوک نہ لگے۔ اسی طرح سے جانور کی بہت زیادہ خارش کی وجہ سے گوشت متاثر ہو جائے، یعنی بال گر گئے ہوں اور گوشت دکھائی دے رہا ہو اور اس سے وہ جانور متاثر ہو۔ ایسے ہی گہرا زخم ہو، چاہے کان پھٹا ہو یا اور کسی طرح کا زخم ہو، جس کی وجہ سے معلوم ہو کہ یہ جانور بیمار ہے، اس کے اندر عیب پایا جا رہا ہے۔ والارجاء البین ضلعها، اور تیسری چیز جسے دیکھنا چاہیے جو جائز نہیں ہے وہ کیا؟ واضح طور پر لنگڑا پن ہو، اس کے اندر ظاہر ہو اس کا لنگڑا پن، ایسا لنگڑا پن جو صحیح سالم جانوروں کے ہمراہ چلنے میں رکاوٹ بنے۔ اچھے جانور کو جس طرح سے چلنے میں جو چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں، ایسا عیب اس کے اندر نہ پایا جاتا ہو۔ اسی طرح سے چوتھی چیز جو جائز نہیں ہے، والکثیرۃ التی لا تنقی، ایسا لاغر کہ ہڈیوں میں گودا باقی نہ رہے۔ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ پوچھا گیا کہ قربانی کا جانور کن عیوب سے پاک ہو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے فرمایا 4 عیوب کا۔ ان 4 عیوب کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اور ان میں اس جانور کا بھی ذکر کیا جس کے اندر گوشت نام کی کوئی چیز باقی نہ ہو، یعنی بالکل ہی لاغر اور کمزور ہو۔ ایسے جانور سے بھی بچنا چاہیے۔ اسی طرح سے جانور لیتے ہوئے اس بات کا خیال ہے کہ وہ دانتا ہو۔ جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ الا ان تعسر علیکم فتذبحوا جزعۃ من الضان، رواہ مسلم۔ یعنی قربانی میں صرف مسنہ ذبح کرو، لیکن اگر میسر نہ ہو تو بھیڑ کا جزعہ ذبح کرو، جزعہ بھیڑ کا ذبح کرو اگر میسر نہ ہو۔ جزعہ کہتے ہیں بھیڑ کا وہ بچہ جو پورے 1 سال کا ہو جائے، یا بعض لوگوں نے کہا کہ 6 مہینے کا ہو، تو ایسی صورت میں اس کو ذبح کر سکتے ہیں، مگر یہ مجبوری کی صورت ہے، اس وجہ سے اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طرح سے کچھ چیزیں ہیں جو مکروہ ہیں، ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم جانور کے کان اور آنکھ کو اچھی طرح سے دیکھ لیں، اور ہم ایسے جانور کی قربانی نہ کریں جس کا کان آگے یا پیچھے سے پھٹا ہوا ہو، چیرا ہوا ہو یا لٹکا ہوا ہو، اور
ایسے جانور کی قربانی نہ کریں جس کے کان داغنے کی وجہ سے اس کے اندر سوراخ ہو گیا ہو۔ سنن ابو داؤد کی روایت ہے۔ تو ان جانوروں کو ان صفات کو جانور خریدتے وقت، قربانی کے جانور خریدتے وقت ہمیں خیال رکھنا چاہیے اور ان صفات سے بچنی چاہیے۔ اس کے علاوہ جانور فربا ہو، بہترین ہو، خوبصورت ہو، اچھا ہو اور نیت کی درستی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی کے ساتھ ہم اسے خریدیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے اخلاص کو قربانی کو قبول فرمائے، اس کے اندر اخلاص اور تقوی کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے عید الاضحیٰ کو بہتر اور خوشنما بنائے۔